اچھا، حضور نے کہا ہے کہ میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے، تو ہم تو انہیں اولین والآخرین مانتے ہیں، تو آپ تو اس کا انکار کرتے ہیں کہ آپ تو کہتے ہیں کہ جناب حضور جو ہیں اس وقت پیدا ہوئے جب آپ 12 ربیع الاول کو دنیا میں آئے، اس سے پہلے کوئی وجود نہیں تھا اس نہیں، تو آپ بھی یہ مانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی وجود ظاہری جی طور جی پہ، یہی بات ہے نا. جی جی آپ کا بھی عقیدہ ہے کہ جب تک حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ علیہم السلام رضی اللہ عنہما. السلام علیکم دوستو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آدم علیہ السلام سے پہلے ہی نبی بن چکے تھے؟ انجینئر محمد علی مرزا حقیقی جو سب کو سوچنے پر مجبور کر دے. آج کا جو بیان ہے نا وہ دل ہلا دینے والا ہے. سوچو ذرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبی بنایا اس وقت جب آدم علیہ السلام ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. سبحان اللہ، کیا مقام ہے، کیا رتبہ ہے. دوستو، یہ بات پہلی دفعہ سننے میں عجیب لگتا ہے، لیکن جب انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے اس کو دلیل کے ساتھ سمجھایا تو ہر شک ختم ہو گیا. چلو پہلے اس ویڈیو کو پورا دیکھتے ہیں، پھر بات کریں گے. اچھا، حضور نے کہا ہے کہ میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے، تو ہم تو انہیں اولین والآخرین مانتے ہیں، تو آپ تو اس کا انکار کرتے ہیں کہ آپ تو کہتے ہیں کہ جناب حضور جو ہیں اس وقت پیدا ہوئے جب آپ 12 ربیع الاول کو دنیا میں آئے، اس سے پہلے کوئی وجود نہیں تھا اس میں. نہیں، تو آپ بھی یہ مانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی وجود ظاہری جی جی طور پہ، یہی بات ہے نا. جی جی آپ کا بھی عقیدہ ہے کہ جب تک حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ علیہم السلام رضی اللہ عنہما کی شادی نہیں ہوئی تھی، اس وقت تک نبی اسلام دنیا میں تشریف فرما نہیں. بس یہی عقیدہ ہے. اللہ کے ہاں جو ہے نا وہ تو ہے نا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا. اللہ کے علم میں نبی لکھا ہوا تھا. اللہ کے ہاں نہیں جی، لکھا ہوا الفاظ مسند احمد میں میں اللہ کے ہاں خاتم النبیین لکھا ہوا تھا. اچھا رہا موجود ہونا، جی اس میں بھی موجود تھے روح کی شکل میں. اور اس وقت صرف یہ نہیں ہے کہ نبی الاسلام موجود تھے، ہم لوگ بھی موجود تھے. انسانی شکل میں پہلا انسان جو آیا نا جس سے ہماری نسل چلی ہے وہ حضرت آدم ہے. اس وقت نبی الاسلام انسانی شکل میں نہیں تھے. اور اگر آپ کہتے ہیں روحانی طور پر تھے تو روحانی طور پہ تو ہم بھی تھے. روحیں تو اللہ نے پہلے پیدا کی ہیں. میں بھی حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے اللہ کے ہاں روحانی طور پر تو تھا، آپ بھی تھے، لیکن انسانی شکل میں 4 اکتوبر 1977 کو اپنے ماں باپ کے گھر پیدا ہوا. اس بات کو سمجھیں. باقی یہ نبی الاسلام نے کیوں فرمایا فضیلت کے طور پر کہ مجھے اللہ نے پیغمبر اور خاتم النبیین چن لیا ہوا تھا. یعنی خاتم النبیین آپ کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا تھا. یہ آپ نے کوئی محنت کر کے مرتبہ حاصل نہیں کیا، بلکہ اللہ نے آپ کی ڈیسٹنی میں، تقدیر میں یہ لکھ دیا تھا. یہ نبی الاسلام بتانا چاہ رہے ہیں. کیونکہ اس میں کیا الفاظ ہیں ترمذی میں، یا رسول اللہ آپ نبی کب بنائے گئے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو 40 سال کی عمر میں مبعوث ہوئے. صحابہ کو پتا تھا، لیکن آپ نے کیا فرمایا؟ میں اللہ کے ہاں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے. وہ اللہ کے علم میں فزیکلی موجود نہیں تھے. اچھا مجھے بتائیں، اگر فزیکلی تھے تو نبی الاسلام کے جد امجد ہم حضرت ابراہیم کو کیوں کہتے ہیں؟ ابراہیم تو نبی الاسلام کی اولاد میں ہونے چاہیے. اگر نبی الاسلام پہلے سے، ہم کیا کہتے ہیں کہ ان کے جد امجد حضرت آدم کی اولاد سے ہے نا. نبی الاسلام فرمایا نا میں اللہ کے ہاں خاتم النبیین لکھا تھا جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے. میں دعائے ابراہیم ہوں، میں عیسیٰ کی بشارت ہوں، میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے پیدائش کے وقت دیکھا کہ ان کے لیے شام کے محلات روشن ہو گئے. تو نبی علیہ السلام اپنے آپ کو ابراہیم کی اولاد مانتے تھے، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد مانتے تھے. تو کیوں مانتے تھے؟ تو بگوٹن اعتبار سے نبی علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے نہیں ہے، وہ آخری نبی ہے. لیکن اگر روحانی اعتبار سے دیکھا جائے تو تمام روحیں، خواہ وہ کفار کی روحیں ہیں، انسانوں کی روحیں ہیں، ان میں بھی نیک بندوں کی ہیں، بدکاروں کی ہیں، وہ سب کی سب روحیں پہلے موجود تھی. وہ روح جسم میں جب آئی ہے نا، پہلا جو انسان ہے وہ آدم علیہ السلام ہے. نہ حضرت ابراہیم ہے، نہ حضرت موسیٰ ہے، نہ حضرت عیسیٰ ہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. انسانیت کی ابتدا جو ہے حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی ہے. ابھی میں وہ سائنٹیفک بحث نہیں کر رہا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے انسان کس شکل میں تھے. ان انسانوں کی بات نہیں کر رہا جو پراپر جن کو اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنایا ہے وہ آدم علیہ السلام.
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام ابھی مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دنیا میں اس وقت موجود تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کا مقصد، مقام اور رتبہ پہلے ہی سے کر دیا تھا۔ یہ سب سن کر ایک بات سمجھ آتی ہے دوستو، نبوت کوئی عام چیز نہیں ہوتی، یہ اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تو ازالی ہے، یعنی شروع سے ہی اللہ نے انہیں اپنا پیغمبر بنا چکے تھے۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے یہ بھی سمجھایا کہ یہ بات قرآن اور صحیح روایات سے ثابت ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر بات دلیل سے ثابت ہے تو پھر ہمیں مان لینا چاہیے، اور باقی جو بات قرآن اور سنت سے ہو اس میں کوئی شک نہیں۔ دوستو، مجھے یہ بیان سن کر ایک بات سمجھ آئی، ہم سب کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد کو پہچاننا چاہیے۔ یہ صرف ایک پیغمبر نہیں بلکہ سب سے پہلے اور سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ان کی نبوت شروع بھی انہی سے ہوتی ہے، ختم بھی انہی پر ہوتی ہے۔ دیکھو آج کے دور میں لوگ اپنے حساب سے دین سمجھتے ہیں، لیکن علی بھائی کے جیسے لوگ ہمیں اصل حقیقت سمجھاتے ہیں قرآن اور حدیث کے ذریعے۔ اس لیے میں کہتا ہوں ان کے بیان ضرور دیکھا کرو، دل سے سوچ کر سمجھا کرو۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے۔ دوستو، کیا مقصد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آدم علیہ السلام سے پہلے بھی نبی اور قیامت تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ یہی تو اصل عزت ہے جو صرف ان کو ملی ہے۔ تو دوستو، اگر آپ کو یہ بیان سمجھ آیا تو دل کو لگا تو کومنٹ کرو، لائک کرو اور شیئر کرو اور سبسکرائب کرو۔ سبحان اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بھی مثال ہے، اور ویڈیو شیئر کرو تاکہ اور لوگ بھی سمجھ کے حقیقت کیا ہے۔ اللہ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصلیت اور ان کے مقصد کو پہچاننے کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہم خیرہ و احسن جزا۔